آج شہادت جناب علی اصغر کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ایسے شہید ہیں حضرت علی اصغر کہ انہیں یہی معلوم نہیں تھا کہ ہرملہ کا تیر کھا کے مجھے رونا ہے یا مسکرانا ہے۔ جس بچے کو رونے اور مسکرانے میں فرق نہ پتا ہو، یہ کیسے ملعون تھے، انہوں نے اس بچوں کو بھی مارا ہے۔ آئیں ذرا، شب عاشور ہے اور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا کل میدان میں جانا، دفاع کرنا، اے میرے شیروں دفاع کرنا۔ جناب زینب بھی اپنے شیروں سے کہہ رہی ہیں، اپنے بیٹوں سے، میرے بچوں کل میدان میں جانا۔ ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے میدان میں جانا۔ ایک ماں بار بار اپنے بچے سے کہتی ہے، علی اصغر بیٹا آپ ابھی چلنے لائق نہیں ہوئے، میدان میں کیسے جائیں گے؟ بیٹا بس میری ایک وصیت ہے، جب تیر چلے تو بابا کو تیر نہ لگنے دیجیے گا۔ علی اصغر میں خاندان اہل بیت میں سے نہیں ہوں، میں جناب سیدہ کی بیٹی نہیں ہوں، میرے علی اصغر میں بیاہ کے باہر سے آئی ہوں۔ بیٹا کوئی یہ نہ کہہ دے ارے رباب کے دودھ کا اثر رہا ہوگا۔ علی اصغر ماں کی آبرو رکھ لینا، میری لاج رکھ لینا۔ میں کہوں گا جناب رباب آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، جناب علی اصغر ایسے قربانی پیش کریں گے، آنے والے ہر امام انہیں سلام کریں گے، اے جناب علی اصغر اے شیر خوار آپ کی عظمتوں کو سلام ہو۔ آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے ایک شیر خوار بچے کا۔ مصائب میں پڑھوں گا، میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں۔ آیت دشتی کہتے ہیں 4 باب الحوائج ہیں۔ پہلے امام موسیٰ کاظم ہیں، حضرت عباس علیہ السلام ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل ہیں اور حضرت علی اصغر ہیں۔ جو اتنی کم سنی میں باب الحوائج ہو، آپ نے دیکھا ہر ماں یہ کہتی ہے بیٹے سے، جب میرا بیٹا جوان ہوگا میں اسے ایسا بناؤں گی، میرا بیٹا ایسا بنے گا۔ میرا دل کہتا ہے جناب رباب کہتی ہوں کہ علی اصغر میں تجھے عباس جیسا بناؤں گی، تو اپنے چچا جیسا بنے گا۔ شاید اسی لیے اللہ نے کہا کہ رباب ہم نے سن لی آپ کی، ہم نے آپ کے علی اصغر کو باب الحوائج بنا دیا۔ بس بھئی کوئی بھی بخل نہ کرے، مجھے پتا ہے لوگ دور دور سے منتیں اٹھانے آئے ہیں، اولاد والے ہیں نا۔ اگر آج کسی ماں کی گود میں چھوٹا بچہ ہو، میں درخواست کروں گا کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا پانی نہ پلائیے گا۔ آج کوئی ماں شہادت کے دوران، مجلس کے دوران بچے کو ٹھنڈا پانی نہ پلائے۔ بس بھئی پتہ نہیں میں شہادت پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا، نہیں کچھ چراغ جلنے دیں تاکہ لوگ مجھے دیکھ سکیں۔ سنیں گے میری طرف دیکھیے گا، 2 مقامات ہیں جہاں خود مولا حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ 2 مقامات فرماتے ہیں، شیعتی مہما شربتم ما اعذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ اور دوسرا مقام جانتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا۔ آج مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، روکے میرے بھائی، میرا بھائی میرا بچہ، سنیں گے مسائل۔
جناب رباب شب عاشور ہے، ہر ماں تڑپ رہی ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ عصر کا وقت آیا، میرے مولا نے غربت کا نعرہ بلند کیا، آواز دے کے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ جب کہا نا مولا نے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہم آل محمد کی نصرت کرے؟ کوئی نہیں آیا۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے تلوار دیجئے، مجھے عصا دیجئے، میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ بس بھئی امام حسین بار بار کہ میرے دیکھیے گا، امام حسین بار بار کہتے رہے حل من ناصر ینصرنا، لیکن جیسے کہا نا حل من داب یضب الحرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا دے؟ جیسے کہا نا نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، ایک بچے نے اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا۔ نہیں ابھی رک، پوری شہادت پڑھوں گا۔ بس بھئی جب بیویاں رونے لگی نا، مولا حسین نے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کا پردہ بچانے والا، علی اصغر نے اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا۔ مولا خیمے میں آئے، زلجنہ سے اترے، خیمے میں آئے، ایک مرتبہ کہا رباب ذرا علی اصغر کو لاؤ۔ مولا نے جناب علی اصغر کو لیا، جناب رباب سے کہا رباب آپ ذرا دوسرے خیمے میں چلی جائیں، ماں کے سامنے بیٹوں کو مرنے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ مولا حسین زمین پہ کپڑا بچھایا، سفید رنگ کا کپڑا بچھایا جیسے کفن بچھایا جاتا ہے۔ جب کپڑا بچھا لیا کہا زینب ذرا علی اصغر کو دینا۔ مولا نے وہاں پہ رکھا، جیسے کفن بند کرتے ہیں نا، مولا نے ویسے کپڑا بند کیا، ابا کے دامن میں چھپایا، اور ایک مرتبہ مولا چل پڑے۔ جیسے خیمے سے باہر نکلے تو ایک بی بی اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ در خیمہ تک آئیں۔ بچی سے مجھے معاف کرنا، بچی نے ماں سے پوچھا اماں بابا اصغر کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جناب رباب نے یہی کہا ہوگا پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ نہیں رک جائیں۔ کہا سکینہ بابا علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ چلے ایک مرتبہ مولا باہر آئے، جب چل رہے تھے نا ابا کے دامن میں چھپا رکھا تھا جناب علی اصغر کو۔ میرا دل کہتا ہے آخر مولا بے انتہا شفیق باپ چھے تو ابا میں اس لیے چھپا لیا ہوگا دھوپ بہت زیادہ تھی، میرا لال دھوپ میں باہر نہ جائے۔ بس رک کے مولا ایک مرتبہ آئے، سارے کے سارے لشکر یزید والے ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، لگتا ہے حسین قرآن لے آئے ہیں، اب حسین قرآن کا واسطہ دیں گے مجھے پانی دے دو۔ مولا حسین آگے بڑھے اور ایک جملہ کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، نہ میں بیعت کروں گا، تو جرم تو میرا ہوا نا، میں نے بیعت نہیں کی، اس بچے کا کیا جرم ہے؟ مولا نے کہا اگر تم سمجھتے ہو میں بچے کے بہانے سے پانی مانگ رہا ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو خاک کربلا پہ رکھا، کہا خود ہی پانی پلا دو۔ نہیں رک جائے میرے بھائی، رک جائے۔ ایک مرتبہ میں تو دیکھیے گا جناب علی اصغر نے مولا حسین کی مظلومیت کی گواہی دی۔ کیسے گواہی دی؟ اپنی سوکھی زبان نکالی، لبوں پہ پھیری، مولا نے فوراً بچے کو اٹھایا، گود میں لیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو بند کر دے۔
حرملہ نے تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، لہو ثلاث شعب، جس کے 3 منہ تھے، وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ حرملہ نے تیر رکھا، رک جائیں، تیر رکھا کمان میں، تیر گر گیا، دوبارہ اٹھا کے دوبارہ تیر رکھا، دوبارہ تیر گر گیا۔ جب تیسری مرتبہ حرملہ نے تیر اٹھایا تو عمر سعد نے کہا، حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے پتھر دل آدمی کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا؟ حرملہ نے کہا، میں تو مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر رکھتا ہوں ایک بی بی برقع پھیلائے سامنے آ جاتی ہے۔ حرملہ بچے کو تیر نہیں مار سکتا، کہا میں تو مار دوں، لیکن جب بھی، میرے دیکھئے گا آخری جملے 4 سے 5 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ کہا حرملہ تو ایک بچہ نہیں مار سکتا، کہا نہیں میں تو مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا، ایک برقع پوش بی بی سامنے آتی ہے، برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے، حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، میرے بچے کے بچے کو نہ مار۔ بس بھئی 2 منٹ، بس نہیں پڑھوں گا، اور نہیں پڑھ رہا، شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ہاتھ جوڑ کے 2 جملے پڑھ لی، 2 جملے سن لیں گے۔ آپ تو کہہ رہے تھے پوری شہادت پڑھیں، یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ تیر چلا، تیر چلا، جناب علی اصغر نے مولا کو دیکھا، مولا نے جناب علی اصغر کو دیکھا، تیر چلا، کان سے لگا، دوسرے کان سے باہر آ گیا، ذبحا من الاذن الی الاذن، اس کان سے لے کے اس کان تک گلا ذبح ہو گیا۔ نہیں بیٹھ جا، نہیں نہیں بیٹھ جا، انہیں پکڑیں، 2 منٹ 2 منٹ، میں نے تمام کر دیا۔ اب نہ میرے سینے میں پڑھنے کی طاقت ہے، نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے۔ شہادت ہو گئی، ختم ہو گیا مسائل، نہیں پڑھوں گا، اور نہیں پڑھوں گا۔ سنیں، شہادت ہو گئی، مولا حسین کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر تھے، بہتا ہوا خون آیا، مولا نے زمین پہ بہانا چاہا، زمین سے آواز آیا، حسین ایک دانہ نہ اگے گا قیامت تک اگر علی اصغر کا خون آ گیا۔ امام حسین نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اگر علی اصغر کا خون آیا۔ بوڑھے حسین نے جناب علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا کہ پروردگارا تیری بارگاہ میں اصغر کے خون کے ساتھ میرے سارے بھائی زخمی ہو گئے، یہ چہرے کا پرسہ دے دے کہ زخمی مجھے معاف کر دو، رک جائیں، صرف آخری جملہ میں نے تمام کر، اب کچھ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا۔ جناب سید الشہداء نے ہاتھوں میں لاشا لیا، وہ حسین جنہوں نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، جناب قاسم کا لاشا اٹھایا، اون و محمد کے لاشے اٹھائے، جناب عباس کے بازو اٹھائے، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا، نہ جانے کیا کیا جناب علی اصغر نے کہ مولا حسین نے لاشا ہاتھوں پہ لیا، جب چلنے لگے نا 7 قدم آگے لیے، پھر 7 قدم پیچھے لیے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
ایک مرتبہ ایک چھوٹی بیوی نے ماں سے پوچھا، اماں بابا بار بار رک رہے ہیں، مولا آگے آئے۔ جناب سکینہ نے کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے کہا ہاں، ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا علی اصغر، اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ میں اور نہیں پڑھوں گا، ایک آخری جملہ۔ مولا نے کہا کل جب لاشیں پامال ہوں گے میری آخری حسرت ہے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ مولا نے تلوار کی نیام سے زمین میں قبر کھودی، جناب علی اصغر کو رکھا، قبر کو بند کر دیا۔ جناب رباب نے کہا مولا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہ رباب میرے جد کی سنت ہے، قبروں پہ پانی ڈالا جاتا۔ جناب رباب نے کہا مولا آنسو بہاتی رہوں گے۔ رک جائیں، آخری جملہ اب نہیں پڑھوں گا، میں نے ختم کر دیا، میں جا رہا ہوں۔ اب ماتم ہوگا بس 2 منٹ، زیارت برآمد ہو رہی ہے، جھولا برآمد ہوگا، مولا کو پرسہ دیجئے گا۔ 11 محرم کا دن نکلا، انہوں نے ہر لاشے کا سر کاٹا، نیزے پہ بلند کر دیا، سارے کے سارے لاشوں کے سر نیزوں پہ ہیں۔ بس ایک آدمی نے کہا ہم نے 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے۔ ایک ملعون نے کہا میں نے حسین کو خیموں کے پیچھے ایک لاشا دفناتے دیکھا تھا، 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، زمین میں مارتے جاتے تھے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے۔ اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، اب جو نکلا ایک چھوٹا سا لاش